اجلاس میں 22 ایجنڈا تھے جن پہ منظوری دی، کچھ پہ کچھ انسٹرکشنز ہوئیں، اور میں اس میں جو چند اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. باقی جو ہے ایک آفیشیلی پریس ریلیز آ جائے گی جو آپ کو تفصیلات بتائے گی. میں صرف کوشش کروں گا آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچاؤں اور میں صرف جو امپورٹنٹ چیزیں کو ہائی لائٹ کروں. اس میں معیشت، مالی صنعت، اس میں سندھ کابینہ میں آج سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے ملازمین کی صحت کے لیے ان کی جو انشورنس جو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے انشورنس پالیسی، اس میں 6 ماہ کی جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو موجودہ حالات ہیں اس میں فائنینشیل، اس میں ان سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ ایک معاونت ہوگی ان کے صحت کے علاج کے لیے. اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے آج منظوری دی ہے خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی. خصوصی ٹاسک فورس معیشت، مالیات، صنعت کی ایک الگ ٹاسک فورس ہوگی. آبی وسائل کے جو ایشوز ہیں ہمارے، اس کے لیے ایک الگ ٹاسک فورس ہوگی. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے الگ ٹاسک فورس ہوگی. اور جو ہمارا اے آئی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اس کے لیے ایک الگ ٹاسک فورس بنائی ہے. ان تمام ٹاسک فورسز میں جو ہے اس میں جو مختلف ایشوز ہیں اس پہ بات چیت ہو. اس میں مختلف چیزوں میں جو ایکسپرٹس ہیں سول سوسائٹی کے یا فلنتھراپسٹ ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور جو بھی ایک یہ اہم ایشوز ہیں اس میں پھر ان سے جو تجاویز ہیں وہ لی جائیں گی. اس میں سندھ طاس معاہدے اور زیریں علاقوں میں پانی کی دستیابی کے متعلق جو چیلنجز ہیں اس پہ خصوصی طور پہ توجہ دی جائے گی. پھر جو سرمایہ کاری اور مصنوعی ذہانت جو ہے اے آئی جو ہے، موسمیاتی لچک اور آبی حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹاسک فورسز جو ہوں گی ڈفرینٹ وہ اس پہ اپنا کردار ادا کریں گے اور وہ سفارشات دیں گی. اس میں منسٹر صاحبان جو ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے وہ بھی اس کو لیڈ کریں گے، اور پھر اس میں چیف منسٹر اینڈ چیف سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ بھی ان کے پورے فنکشنز کو وہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایک چیز آج سندھ کابینہ نے کی ہے، جو ایک ایسی چیز جو کہ معاشرے کو خراب کر رہی ہے، معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، وہ ہے ڈرگس کے ساتھ ساتھ گٹکا اور مین پوڑی. اس کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے چیف منسٹر صاحب نے سختی سے ہدایت دی ہیں. صوبائی کابینہ نے سندھ کنٹرول آف نارکوٹکس سبسڈیز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دی ہے. اس میں گٹکا، ماوا اور مین پوڑی کی تیاری، فروخت، قبضے اور نقل و حمل کے خلاف مزید سخت قوانین بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے. اور اس میں گٹکا ماوا کے خلاف کارروائی اب منشیات سے متعلق قانون کے تحت مزید مؤثر انداز میں کی جا سکے گی. پہلے اس کو نارملی پولیس دیکھتی تھی گٹکے ماوے کو، اور جو آپ کے منشیات ہیں جس میں جتنی بھی ڈرگز ہیں اس کو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ دیکھتا تھا. اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو ہی اب یہ پابند کیا گیا ہے کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا جو ترمیمی بل لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم اس کو گٹکے اور جو ہے ماوا وغیرہ مین پوڑی ان کو اس میں شامل کیا گیا. اس میں سزائیں بڑھائی گئی ہیں، تجویز دی گئی ہے سزاؤں کی بڑھانے کی. اور اس میں اب ایک سندھ بھر میں ایک بہت سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا، اور جو بھی لوگ جس کے پوزیشن سے گٹکا اور ماوا، اس میں کوانٹٹیز دی گئی ہیں، اینڈ یوزرز کے لیے کوانٹٹی، بیچنے والوں کے لیے کوانٹٹی. تو جو بیچنے والوں کے لیے مقدار ہے اس میں سخت سزائیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اس لعنت سے اپنی نوجوان نسل کو بچا سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ماؤتھ کینسر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے، ان کی فیملیز کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے پیارے جو ہیں ان سے بچھڑ جاتے ہیں یا وہ بیچارے تکلیف میں آتے ہیں. تو اس کے لیے سندھ کابینہ نے اس کو سختی سے جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے قانون سازی کی منظوری دی ہے. جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے گندم کو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بمپر کراپس ہوئی تھیں سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، لیکن جو ہے اس میں گندم کی لوگوں نے ہولڈرز جو ہیں ذخیرہ اندوز لوگ، انہوں نے گندم کو جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے. تو حکومت نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں. ایک تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاسکو سے 2,20,000
665 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ حکومت سندھ خریدے گی. 2,20,665 میٹرک ٹن جو ہے گندم خریدے گی. پلس میں حکومت جو ہے 5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ اس بار امپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, تو سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنی امپورٹ کرے گی. پنجاب 1 ملین ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کر رہا ہے. KPK بھی 1 ملین ٹن گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے. سندھ حکومت 5 لاکھ ٹن جو ہے شروع میں گندم امپورٹ کرے گا, اور اگر ضرورت پڑی تو مزید اس کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. تو اس سے اب جن لوگوں کے پاس بھی ہولڈرز کے پاس گندم موجود ہے وہ ان کو ابھی سخت پریشانی اس لیے ہوگی, ایک تو ان کے خلاف ایکشن بھی چل رہا ہے, ایکشن کے ذریعے جو گندم ان سے ریکور کی جائے گی وہ سرکاری ریٹس پہ آگے بیچی جائے گی. لیکن اب جنہوں نے ذخیرہ اندوزی صرف پیسہ کمانے کے لیے کی تھی ان کے لیے اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اب جب گورنمنٹ پاسکو سے خرید رہی ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہے گندم, فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ بھی اپنا آرڈر پلیس کر رہی ہے, تو ان لوگوں نے جو ہولڈرز تھے ان کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ہولڈنگ کے نیت سے کی تھی تو ان کو یہ بھلے نقصان ہونا چاہیے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ زراعت کے شعبہ جو ہے, جو کسان ہے اور جو گروور ہے اس کو نقصان نہ ہو, لیکن یہ ہولڈرز نے جو ہے اپنی ایک مونوپلی بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز بڑی تشویشناک یہ بھی ہے کہ قانون میں سختی سے منع ہے کہ آپ گندم کی ترسیل کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں روک سکتے, لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بارڈرز پہ جو ہے وہ گندم کی ترسیل کو روکا ہوا ہے. ہمیشہ سندھ جب بھی جتنی گندم پیداوار کرتا تھا ہمیشہ پنجاب سے خریدتا تھا گندم, لیکن پنجاب نے اس بار جو ہے وہ اپنے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بارڈر سیل کیے ہیں, جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے جو ہے وہ RBUT اسپتال شکارپور کو ٹیچنگ ہاسپٹل میں قرار دینے کی بھی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے چین کے صوبے ہنان میں منعقد ہونے والے ہنان انٹرنیشنل سسٹر سٹیز اکنامک اینڈ ٹریڈ فورم میں سرکاری وفد کی شرکت کی منظوری دے دی ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کے نمائندے شریک ہوں گے. سندھ سرکاری وفد جو ہے وہ ہنان اکنامک فورم 2026 میں تجارت, سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کی فروغ کے لیے شرکت کرے گا. سپٹمبر میں ہونے جا رہا ہے. فورم میں سندھ میں چینی کاروباری اداروں کے درمیان گورنمنٹ ٹو بزنس G2B روابط مضبوط بنانے کے لیے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا.